السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے. اور میرے لائیو سیشن میں اکثر بلال صاحب کو آپ نے ایک مثال دیتے ہوئے سنا ہوگا، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ایسی پاکستان کی مشہور پرسنالٹی تھی کہ جن کو دیکھ کر لوگ جن کے درشن کر کے، جن کو دیکھ کر یعنی روزہ رکھتے تھے اور روزہ کھولتے تھے. اور وہ شخصیت کا پھر جو ڈاؤن ٹائم آیا اور جس طرح سے ان کے ساتھ جو جو کچھ ہوا وہ بھی لوگوں کے سامنے تھا. مطلب ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگ ان کو ایک سپر نیچرل سمجھتے تھے، سپر ہیرو سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ اس شخص میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح سے اقرار الحسن کا ایک دور تھا کہ جب لوگ سمجھتے تھے کہ اگر اقرار الحسن نے کسی پہ الزام لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے، وہ چاہے سٹنگ آپریشن جعلی ہو، نکلی ہو، کچھ بھی ہو. لوگ ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے تھے. میں ان کی وہ فین ہوں کہ جو پچھلے 15 16 17 سال سے وہ پروگرامز کرتے آ رہے ہیں اور ہم لوگ ان کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں. تو مطلب جناب میں ان کی اتنی ڈائی ہارڈ فین تھی. وہ کراچی میں رہتے تھے اور جب بھی لاہور آیا کرتے تھے تو میں اسپیشلی ان کو کہا کرتی تھی کہ مجھے سر آپ سے ملنا ہے. مطلب وہ میرے ایک آئیڈیل تھے اور میں نے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اتنا ذلیل ہوتے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ آپ ہنستے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ یار یہ وہ شخص ہے جس کے ہم اتنے فین تھے. آپ کے سامنے ہے کہ ارشد شریف کا جب قتل ہوا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کروایا کہ جب وہ کینیا پہنچ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے گولیوں کے جعلی خول دکھائے اور کہا یہ ہیں وہ گولیوں کے خول جو کہ لگے تھے ارشد شریف کو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ان کا قتل ہوا، جہاں پاکستان کی ایجنسیاں وہاں پر اسپیشلی گئیں، وہاں پہ اسپیشل برانچ کے لوگ گئے، ان کو وہ خول نہیں ملے لیکن ان کو وہ خول مل گئے. خیر، اسی خول کے کھوکھلے خول کی طرح آپ کو یاد ہوگا اقرار الحسن نے اس وقت بھی ان کی بڑی سبکی ہوئی تھی جب مینار پاکستان والا واقعہ پیش آیا تھا، جب عائشہ اکرم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. حالانکہ میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ ہوئی تو زیادتی تھی، چاہے کوئی جو بھی ہو، اس کے کپڑے پھاڑنا لوگوں کو نہیں سوٹ کرتا. لیکن بہرحال انہوں نے جو سٹانس لیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ سامنے آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں سے معافی مانگی. مگر اس کے بعد ارشد شریف والا واقعہ ہوا. ارشد شریف والے واقعے کے بیچ میں میرے والا واقعہ بھی ہو گیا، جہاں پر انہوں نے جھوٹی اور جعلی رسیدیں دکھائیں اور وہ رسیدیں انہوں نے خود سے بنائی اور ان کو میرے آئی ڈی کارڈ کا نام بھی پورا نہیں پتا تھا تو نام بھی غلط لکھ کر انہوں نے جلدی جلدی میں لوگوں کو وہ رسیدیں دکھائیں اور پھر میں نے ان کے اوپر کیس کر دیا. تو آپ نے دیکھا یہ 3 واقعات کا ذکر تو میں نے کر دیا. اب جو چوتھی انہوں نے چول ماری ہے وہ چول ایسی چول ہے کہ وہ کیا شاندار چول ہے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے فرمایا کہ ان کی پہلے بھی 2 شادیاں ہوئی ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک بیوی کا نام جو ہے وہ فرح اقرار ہے اور جو دوسری ان کی صاحبہ ہیں ان کا نام ہے جی قرۃ العین. قرۃ العین ان کی فرسٹ وائف ہیں، ان میں سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے. اب اقرار الحسن صاحب جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے انہوں نے ایک ولاگ بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ٹی وی نے، ایک ٹیلی ویژن چینل نے ان کو 1 کروڑ روپیہ سیلری کی آفر کی تھی. اور یہ وہ بات ہے جو اب ختم ہوئے ہوئے سال ہا سال گزر چکے ہیں. پتہ نہیں آج کل ان کو نوسٹیلجیا ہو گیا ہے، پرانی باتیں ان کو یاد آتی ہیں. چلو خیر، ظاہری بات ہے ولاگ بنانا ہے تو جھوٹ سچ کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے لوگوں کو. اب انہوں نے ایک ایسی خاتون اداکارہ کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے جس کو میں ذاتی طور پہ کنڈیم کروں گی، لیکن میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح کیا یا غلط کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ایکٹر ہیں شبیر جان صاحب، وہ آئے تھے ایک پوڈ کاسٹ میں اور اس میں انہوں نے کہا تھا، سعدیہ امام جو ایکٹریس ہیں جو کہ اب شادی شدہ ہیں، ایک بیٹی کی ماں ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کے ساتھ گیا ہوا تھا شوٹ پہ اور سعدیہ امام نے میری بیوی کے سامنے مجھے گلے لگا لیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو وہ ایک نجی اداکار یعنی نجی پلیس کہہ دیتے اور اداکارہ کا نام نہ لیتے تو ٹھیک ہے جی، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب آپ ایک اداکارہ کا نام لے رہے ہیں، وہ اداکارہ کہ جس کے ساتھ چلے مانا کہ آپ کا کوئی ماضی ہوگا لیکن آج وہ شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، اور آپ اس کا نام لے کر پوڈ کاسٹ میں پوری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کر رہے ہیں. اگر اس ریسٹورانٹ یا اس ہوٹل میں یا اس لوکیشن پہ آپ کی بیوی کے سامنے گلے لگا بھی لیا تھا تو شاید وہاں پہ 10 20 یا 40 یا 400 لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن ہم نے اسے پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا اور بعد میں پھر ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا وہ مقصد نہیں تھا. ایسا ہی کام کیا ہے جی اقرار الحسن نے. اب اقرار الحسن نے کیا کیا ہے؟ اقرار الحسن صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کی ایک مشہور و معروف ایکٹریس ہے اور
وہ ایکٹریس جو تھیں وہ اقرار الحسن پہ اتنا دل ہار بیٹھی تھیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ شادی والا لہنگا پہن کر جس طرح ایک دلہن بنتی ہے تیار ہو کر وہ سیدھی پہنچ گئی تھیں جناب اقرار الحسن کی دونوں وائفز کے پاس. کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اقرار الحسن کو پرپوز کروں یا میں ان سے پوچھوں کہ ان کی مرضی کیا ہے, میں پہلے آپ دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا کہ میں اگر اقرار سے شادی کر لوں. اور حیران کن طور پہ دونوں بیویوں نے اجازت دے دی اور کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور حیران کن طور پہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ خاتون اداکارہ جو ہیں ان کی دونوں وائفز کی بیسٹ فرینڈ بھی رہی ہیں. مطلب یہ گروپ میں اکٹھی, یعنی جسے وہ گینگ کہتے ہیں نا, یہ 3 کا گینگ تھا, ٹرائنگل گینگ. اب اقرار الحسن کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خاتون میرے پاس آئیں اداکارہ, اور انہوں نے آ کے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں. تو اس پہ جو میزبان تھے انہوں نے حیران ہو کے پوچھا اچھا تو پھر آپ کا کیا جواب تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, انہوں نے کہا کہ میں تو شادی کرنے میں انٹرسٹڈ تھا اور میں مان بھی چکا تھا, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو خاتون اداکارہ ہیں انہوں نے میرے آگے کچھ شرائط رکھی. شرائط میں انہوں نے یہ پوچھا, مثال کے طور پہ ہوتا ہے نا لڑکیاں جب شادی کرتی ہیں تو پوچھتی ہیں آپ میرے نام پہ کیا لگائیں گے, کتنے دن کس بیوی کے ساتھ کہاں گزاریں گے, میری باری کب آئے گی, گھر میں کتنی کتابیں آئیں گی, گھر میں کتنی چیزیں آئیں گی, اس طرح کی باتیں. انہوں نے کہا جب میں نے سنی تو مجھے وہاں پہ ریئلائز ہوا کہ یہ خاتون تو شادی سے پہلے ہی مجھ سے حساب کتاب کرنا شروع ہو گئی ہیں, تو میں نے اس لیے جو ہے نا یہ ارادہ ترک کر دیا کہ میں اب ان سے شادی نہیں کروں گا. پھر میزبان نے پوچھا کہ آپ ان کو اب بھی ملتے ہیں, کہتے ہیں جی ہاں میں اب بھی ملتا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا, مطلب ایک خاتون اداکارہ ہیں جو ان کی فیملی فرینڈ بھی ہیں, جو ان کی دونوں وائفز کی فرینڈ بھی ہیں, اور پھر آج تک انہوں نے ان کو ریزن نہیں بتائی کہ میں نے آپ سے شادی کیوں نہیں کی. لیکن ایک بھری پوڈ کاسٹ میں آ کر آپ نے سارا کچھ بتا دیا, جب وہ سنیں گی تو سوچے کیا وہ اپنا ریئیکشن نہیں دیں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اقرار الحسن نے صحیح کیا؟ اور پھر میزبان نے جب کہا کہ آخر وہ اداکارہ کون ہے تو انہوں نے آگے ہنٹ بھی دے دیا کہ وہ مارننگ شوز بھی ہوسٹ کرتی تھیں, یعنی کہ جس نے نہیں بھی سوچنا وہ بھی وہ اصل بندے تک جو ہے نا پہنچ جائے. تو اب یہاں پر بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 4-5 ٹوٹل جو ہیں وہ مارننگ شوز تھے, اس میں سے کون سی والی اداکارہ ہو سکتی ہے؟ نادیہ خان بھی مارننگ شوز ہوسٹ کرتی رہی ہیں, اس کے علاوہ صنم جنگ بھی کرتی رہی ہیں, اور تو میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہا, اور تو ایک ساؤتھ کی مسز تھیں وہ کرتی رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں. یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ میں خود آپ کو اقرار الحسن کی زبانی سناتی ہوں, ہیو اے لک. چلیں جی میرے ساتھ دیکھیں. یہ ایک خاتون نے مجھ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا کچھ برس پہلے. یہ تھرڈ جی انہوں نے شادیاں ہو چکی تھیں آپ کی. انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا, اور وہ ٹیلی ویژن کی بہت معروف اداکارہ, بہت معروف اداکارہ, اس وقت کی سب سے معروف اداکارہ تھی. اداکارہ جی بہت سب سے معروف اداکارہ تھی آج سے 4 برس کسوٹی والی سائڈ پہ جا رہا ہوں نا, وہ بتا دوں گا آپ کو, تو جا ہی کیوں رہے ہیں. اچھا اچھا آن کیمرہ نہیں اوبیسلی, کیونکہ اب ان کی شادی ہوگی ورنہ ویسے نہیں, اچھی بات ہے. اچھا تو پاکستانی ہاں تو انہوں نے جناب وہ نہیں, میں ایکچولی فرینکلی اسپیکنگ جو آپ نے بات کی نا, یہ آپ کی گفتگو سن کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے سانو ایک نہیں لبدے. اچھا نہیں, اور وہ یہاں تک تھا, اس طرف سے اتنی سنجیدگی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ لہنگا شہنگا غرارہ شرارہ پہن کے دونوں بیگمات کے پاس جا کے میرا رشتہ مانگا. یہ خبر میں پہلی بار بریک کر رہا ہوں. اچھا, اور دونوں بیگماتوں کا سانو کی اعتراض ہے, ٹھیک ہے کر لو. اچھا اب وہ اللہ کی بندی, آپ اس حد تک آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ویسے آپ مرشد ہونے کے کتنا قریب آ چکے اچھا وہ اب آپ اس سے ان دونوں کی اچھائی کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کہا بھائی اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, اور دوستی تھی ان کی آپس میں, تینوں کی دوستی تھی. ہو خیر, ٹھیک ہے, اور بہت ساری تصاویر میں وہ تینوں ساتھ بھی ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان خاتون نے مجھ سے بھی خواہش کا بھی, اب پہلے ان سے کی, پہلے ان سے کی, پھر آپ سے بات, پھر مجھ سے بات کی. دوستی ہماری بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے, پھر مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اجازت لے لی ہے تاکہ آپ کوئی بہانہ نہ بنائے, تو ہوں دسو کی کرنا ہے. تو ظاہر ہے آپ فوراً کیسے انکار کر سکتے ہیں. اچھا نہیں کیا آپ نے, میں نے مطلب اقرار بھی نہیں کیا اور میں نے انکار بھی نہیں کیا. اقرار نہیں کیا. اچھا, اور اسی دوران مجھے یہ ہونا شروع ہو گیا کہ اچھا جب شادی ہوگی تو پھر کتنے دن میرے پاس رہا کریں گے, تو کتنے کپڑے میرے پاس ہوں گے, تو کتنی کتابیں میری طرف ہوں گی, تو عید کے دن کتنے گھنٹے آپ. میں نے کہا یار یہ تو میری بیگمات کے ساتھ تو مسائل ہی نہیں ہے, یہ تو ایشوز ہی نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر, تو یہ ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو اگر دوسری بیوی یا پہلی بیوی اس تیسری ممکنہ یہ نہ ہو سکنے والی بیوی کے مزاج والی ہوتی کہ کتنے گھنٹے اور کدھر اور کیوں, تو میں نے تو مارا جانا تھا. On that day I realized
ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, اوکے سب کو یہ ریکمینڈ کرنا ہے کہ تسی بھی دوسری چیزیں نہیں سوچنا. اگین کہ اس طرح کی خواتین اگر مل جائیں آپ کو جو کہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے, اس کا رائٹ ہے ایک طرح سے یہ پوچھنا. ان دونوں نے اپنے رائٹس چھوڑے ہوئے ایک طرح سے, ٹھیک ہے, تو آپ کی زندگی جہنم بن جائے. تو آپ نے لیکن اس وقت نہ نہیں کیا, لیکن اس چیز کے بعد پھر آپ نے پھر آہستہ آہستہ میں نے عزت اور احترام کے ساتھ ایک اچھا پھر آپ نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں میں ابھی کہا نہیں, مطلب لیکن ایک فاصلہ اختیار کر لیا. ہاں انہوں نے سمجھاتا, میں نے کہا کہ نہیں میرے کم بچ جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اب وہ آپ کے ساتھ فیملی فرینڈ شپ ہے ان خاتون؟ ہاں سلام تو ہے, وہ بالکل تعلق تو اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ کے نام پر آج کل نیا دھندا شروع ہوا ہے کہ کسی پہ بھی الزام لگا دو, کسی کا بھی نام لے کے شروع ہو جاؤ, 15 سال پرانی بات بتا دو, 20 سال پرانے افیئر کی بات بتا دو, وہ ایکٹریس یا وہ ایکٹر جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو وہ اپنی زندگی میں ہستی بستی زندگی میں خوش ہے, اس کے بچے ہیں, وقتی طور پہ ویوز کی خاطر, کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو بھی بتائیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کی ریزن بھی بتائیں. میں جاننا چاہتی ہوں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.